ایک سوالیہ جملہ ہے کہ کیا سنت کی اتباع ضروری ہے؟ تو جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ہم جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی طرف سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ ہاں، سنت کی اتباع ضروری ہی نہیں بلکہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سنت کی اتباع کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ فرائض ہو یا واجبات ہو۔ کوئی بھی عمل جب تک سنت کی اتباع نہیں ہوگی، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو یا حج ہو۔ کوئی بھی عمل ہو جس میں سنت کی اتباع نہیں ہوگی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ عبادت ہوگی اللہ رب العالمین کی، مگر طریقہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک اسوہ بنایا، نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا طرز عمل، تمہاری عبادت، تمہاری معاملات، ساری زندگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق ہی ہونا ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ بالکل آسان لفظوں میں اور سادھارن طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتباع کسے کہا جاتا ہے۔ اتباع مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک آدمی آگے آگے چل رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں اپنے پیر کو رکھ رہا ہے اور کہاں کہاں اس کے قدم کے نشان پڑ رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں ان کے قدم کے نشان ہیں، اسی جگہ پہ ہمیں بھی اپنے قدم کو رکھنا ہے، اور اسی نشان پر قدم کو رکھتے ہوئے ہی ہمیں بھی چلنا ہے۔ یعنی جہاں ان کے قدم کے نشان ہوں گے، اسی کے قدم کے نشان کے اوپر ہی ہمارا بھی قدم ہوگا، اور اسی طریقے پر ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کا قول، اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا طرز زندگی، یہی سنت ہے۔ تو اتباع سنت کا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کرنا، یعنی کہ نبی کے قدم کے نشان پر ہمیں چلنا۔ نبی کے قدم کے نشان، جسے نشان قدم کہا جاتا ہے، تو اسی کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا۔ نماز ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پہلے پتہ لگانا ہوگا کہ نماز ہمیں کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس طرح کا تھا، وہ رکوع کس طرح کے کرتے تھے، ان کا سجدہ کس طرح کا ہوتا تھا، تو ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجود، اور ایک رکن کے ساتھ بعد دوسرا رکن جو تھا، ان کے درمیان کتنا وقت ہوا کرتا تھا، یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور دیکھ کر کے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور اسی طرح ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ آج ہم دنیاوی کوئی بھی کام کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام، تو ہم اس کا پتہ لگاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو فائدہ ہم حاصل کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جو جانکار لوگ ہوتے ہیں۔
اپنا دین کا معاملہ ہے تو ہمیں اس کے لیے کتنی جانکاری حاصل کرنی چاہیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے تب تک ہم صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہم صحیح طریقے چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں ہمیں اچھی طرح سے پتہ لگا لینا چاہیے کہ ہمیں کس طرح نماز پڑھنا ہے۔ ہماری نماز اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی تبھی اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح روزے بھی ہیں، اگر روزہ ہم کتنوں بھی بھوکے رہے لیکن طریقہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر یہ روزے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کی بیوی کے پاس 3 آدمی آتے ہیں اور 3 آدمی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادتیں کرتے تھے۔ نبی کی بیوی نے بتایا اس طرح اللہ کے نبی کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری گناہیں معاف ہے، وہ تو معصوم انیل خطا ہے، پھر بھی وہ عبادت کرتے ہیں اور ہم تو گناہگار ہیں۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ آج سے ہم رات بھر نماز پڑھتے رہیں گے، پوری رات نماز پڑھیں گے ہم۔ دوسرے نے کہا ہم لگاتار روزہ رکھیں گے بلا ناگا، ایک دن بھی ناگا نہیں کریں گے، روزانہ ہم روزہ رکھا کریں گے۔ اور ایک نے کہا کہ ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے تاکہ بیوی بچوں کی جھنجھٹ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تینوں نے اس طرح کہا اور چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، نبی کو جب پتا چلا تو نبی نے خبر بھجوائی ان تینوں کے پاس، تینوں کو بلوایا اور تینوں سے پوچھا، سوال کیا کیا تم تینوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہے؟ نبی نے پوچھا تو ان تینوں نے اقرار کیا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی نے کہا خبردار سنو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں لیکن ناگا بھی کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری شادی بھی ہے۔ ہمارا رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے ہی نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر عمل نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، نبی کے جو نبی کا طریقہ ہے، جو ان کا اسوہ ہے، اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، نبی کو ہی اپنا اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں سنو تمہارے نبی کی زندگی میں بہت ہی بہترین اسوہ ہے، یہ نبی تمہارے لیے بہت ہی بہترین آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، اسی کے مطابق تو اپنی زندگی کا گزر بسر کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذرا ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر کتنے انسان، کروڑ انسان، اربوں خربوں انسان، ہم گن نہیں سکتے کتنے انسان ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، یہ پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کتنے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انسانوں میں کتنے انسان دنیا کے اندر ہیں، ان تمام انسانوں میں اللہ نے صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخصیت کو ایسا بنایا کہ لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ ان کو اپنا اسوہ بنائیں، لوگ ان کو اپنا نمونہ بنائیں، اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کروڑوں اربوں خربوں ان گنت انسان اللہ نے بنایا ہے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کتنے انسان، اور ان تمام انسانوں کا اسوہ اور نمونہ اور ان کا آئیڈیل صرف ایک انسان کو بنایا ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے اللہ کے نبی کو یہ مقام دیا ہے، یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ صرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور ان کو آئیڈیل مان کر کے ان کے پیچھے اپنی زندگی گزارا کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف امت کی ہی بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے تو اپنے نبیوں سے بھی عہد لیا ہے، وہ انبیاء سے بھی عہد لیا اللہ نے،
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا، ان سے اقرار لیا، اللہ نے ان سے ایگریمنٹ کروایا کہ ہم تمہیں کتاب، اے نبیوں، اے انبیاء کرام، ہم تمہیں کتاب دیں گے، ہم تمہیں حکمت دیں گے، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ تمہارے باتوں کی تصدیق کرے گا، تو تمہارے لیے ضروری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان لانا ضروری ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا اس بات پر تم ایگریمنٹ کرتے ہو کہ تم اس نبی کی تم اطاعت کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے؟ کیا تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ نبیوں نے کہا اقررنا، ہاں اللہ ہم نے اقرار کیا، ہم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر تم گواہ رہنا اور ہم بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف امت ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء، تمام نبی جو ہیں ان کو بھی ان کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، غور کیجئے اور معاملے کو تھوڑا سنجیدگی سے لیجئے۔ جب انبیاء کو بھی حکم دیا کہ نبی کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ جب نبی کی بات آتی ہے تو نبی کی بات آنے کے بعد ہم اپنے مفتیوں کا اور علماء کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے، ہمارے مفتیوں کا یہ کہنا ہے، جبکہ ساری کائنات یہاں تک کہ انبیاء بھی ان کو اپنا نمونہ بناتے اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پھر یہ پیر، یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ مفتی، یہ علماء پھر یہ کہاں سے آ گئے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آگے پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں تمہارا رسول دے دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور آگے دیکھو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ذرا غور کرو اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرو کہ حدیث کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ بھی موجود تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور وہاں بیٹھے نبی کے سامنے اور بیٹھ کر کے تورات کو پڑھنے لگے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، سخت غضبناک ہوئے، ان کا چہرہ بالکل لال ہو گیا، غصے کے مارے لال پیلے ہونے لگے۔ عمر کو پتہ ہی نہیں ہے، عمر کو نیچے نگاہ کر کے وہ تورات پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اتنا غصہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں نبی کے چہرے کو، اور دیکھنے کے بعد ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ نبی سخت غضبناک ہے، نبی بڑے غصے میں ہے۔ عمر کو کہا اے عمر تیرا ستیہ ناس ہو، نبی کی طرف دیکھ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہے، کس طرح ان کے چہرے پہ غصہ ہے، جو تورات آگے پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں ہیں، چنانچہ تورات کو زمین پہ پھینک دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول ہی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اپنے رسول کی، اللہ کے رسول کے غضب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہ میں اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اپنے نبی سے، رسول سے، نبی ہونے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہو گیا، اور اسلام سے میں راضی ہو گیا، دین کے اعتبار سے میں راضی ہوں، اللہ سے بھی راضی ہوں، دین سے بھی راضی ہوں، اور نبی سے بھی میں راضی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
والذی نفس محمد بیدی، اے رسول والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے ثم اتبعتموہ، پھر تم لوگ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے، میری بات کو چھوڑ کر کے اگر تم موسیٰ کے پیچھے اگر تم چلنے لگو گے اور اس کی اتباع کرو گے اور اس کا کہنا مانو گے تو سنو فضللتم عن سواء السبیل، تو تم بالکل صحیح راستے سے، ہدایت کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، لَزَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائیو دوستو، تورات یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے 4 کتاب جو مشہور کتاب ہیں جن کا نزول کیا ہے اس دنیا کے اندر، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، مگر تورات جب پڑھی جاتے اللہ کے نبی کو سمجھا کے موسیٰ اگر آ جائے اور لوگ اس کی اتباع کریں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کی بات کو چھوڑ کے اگر تم موسیٰ کی اتباع کرو گے تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائیو دوستو، ذرا سنیے اور سوچئے کہ آج ہم کیسے کیسے اپنے علماؤں کا ادھارن دیتے ہیں اور مثال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن اور یہ سنت یہی ہمارے لیے ہدایت کے سامان ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ اللہ کی کتاب یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ علماء تو آئیں گے، دنیا سے جائیں گے اور چلے بھی گئے کتنے کتنے میرے بھائیوں اور دوستوں، مگر یہ قرآن ہمارے سامنے اینی ٹائم موجود رہتا ہے، اور کتنے کتنے حافظ قرآن کے سینے میں موجود ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود لے لی ہے۔ تو پھر ہماری عقل کہاں گئی؟ ہم خود کیوں نہیں دیکھتے قرآن میں کھول کے، خود ہم حدیث کے اندر کھول کے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں ادھارن دیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اتباع سنت میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کے چھوڑنے پر بہت زیادہ نقصان ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ ال عمران کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر کہ فائدے کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے میری اتباع کرو۔ 2 فائدے ہوں گے اگر میری اتباع کرو گے۔ پہلا فائدہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں پسند فرمائے گا، اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اللہ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ فائدہ ہے سنت کی اتباع میں، اور بہت سارے فائدے ہیں مگر سارے فائدے آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن نقصان بھی ہے اگر سنت کی اتباع نہ کی جائے تو۔ اللہ نے بیان فرمایا سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے اپنے اعمال کو تم ضائع مت کرو، اطاعت مت کرو، برباد مت کرو اپنے اعمال کو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو، اپنے اعمال کو غارت مت کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور، غالباً سورہ نور کی آیت ہے، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ یہ سنت کی مخالفت کی سزا اللہ نے اتنا بڑا ان کے لیے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ،
युखालिफून अन अम्रिही, उनको हमेशा डरते रहना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ करते हैं। किस चीज से डरते रहना चाहिए? अन तुसीबहुम फितनतुन, कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत ना जाए, बहुत बड़ा फितना ना जाए, माल का फितना, दौलत का फितना, या औलाद का फितना, या घर का फितना, या बाहर का फितना, किसी फितने में वो मुब्तला ना हो जाए सुन्नत की मुखालिफत की वजह से, अल्लाह के नबी के हुक्म की मुखालिफत की वजह से कोई बड़ी आफत या कोई फितने में वो मुब्तला ना हो जाए, और या फिर उसके ऊपर कोई दर्दनाक अज़ाब ही ना आ पहुंचे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, सुन्नत की मुखालिफत की बहुत बड़ी वईदें हैं। एक और जगह सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही फतवल्ला व नुस्लिही जहन्नमा वसात मसीरा। वमन युशाकिकिर रसूल, जो कोई भी अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ काम करता है, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और जो मोमिनीन का रास्ता है, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ करके वो गैर रास्ते में जाता है, तो नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसे उधर ही लेके चलेंगे। वो जिधर खुद को जाना चाहता है हम उधर ही उसे लेकर के जाएंगे। व नुस्लिही जहन्नमा वसात मसीरा, और उसे हम जहन्नम में पहुंचा देंगे, और जहन्नम क्या ही बुरी जगह है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, पता ये चला कि सुन्नत की इत्तिबा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और सहाबाए किराम किस तरह सुन्नत की इत्तिबा क्या करते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हम जनाजे में जाते, जनाजा पढ़ने जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर और सहाबाए किराम भी जाते थे। नबी की हदीस क्या है, जो शख्स जनाजा पढ़ेगा एक कीरात सवाब मिलेगा, एक कीरात यानी एक उहद पहाड़ के बराबर है। और अगर मिट्टी भी दे देगा तो मिट्टी देने का फिर एक यानी 2 उहद पहाड़ के बराबर ये नेकी सवाब मिलेगा। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर जनाजा पढ़ते और वापस आ जाते, उन्हें पता नहीं था, मालूम नहीं था कि नबी की कोई इस तरह की हदीस है, उन्हें पता नहीं था, जनाजा पढ़ते वापस आ जाते। लेकिन जब उन्हें पता चला, मालूम हुआ कि नबी ने यह फरमाया है कि 2 कीरात अगर जनाजा पढ़ेगा फिर दफन भी करेगा तो 2 उहद पहाड़ के बराबर उसे सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगा। तब अब्दुल्ला इब्न उमर का अफसोस है, कितने कितने कीरात मेरी बर्बाद हो गए, कितने कीरात, कितने उहद पहाड़ के बराबर नेकियां मुझसे छूट गए। तो ये सहाबाए किराम को हिर्स था, लालच था, ये सहाबा को नबी की इत्तिबा और उसकी सुन्नत की इत्तिबा से, सुन्नत से इतनी मोहब्बत थी कि सफर में जाते, और एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर गालिबन वही सहाबी है कि जा रहे थे, रास्ते में एक जगह बैठ करके पेशाब करने बैठ गए। हालांकि पेशाब नहीं लगी थी, मगर सिर्फ बैठे, इसलिए बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह को पेशाब किया था। अल्लाह के नबी जब रास्ते में जा रहे थे तो अल्लाह के नबी एक मर्तबा वहां पेशाब किए थे, इसलिए नबी की इत्तिबा में पेशाब लगी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्हें सुन्नत की इत्तिबा करना था इसीलिए वो बिल्कुल चुपचाप बैठे, जिस तरह पेशाब करने के लिए लोग बैठते हैं, बैठे और फिर उठ करके चले गए। ये इत्तिबा हमें करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में हम आपके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अल्लाह के नबी, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला आपको बुलंद मकाम अता फरमाएगा और हमको आपसे बढ़कर मकाम जगह मिलेगा। अल्लाह के नबी क्या करें कि जन्नत में हम आपके साथ रहेंगे, हमें बड़ी टेंशन हो रही है, हम बेचैन और परेशान हैं कि आपकी सोहबत से हम महरूम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी को ये रास्ता बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फाइन्नी अलैहा बिकसरति सुजूद, कि तुम कसरते सुजूद के जरिए से तुम मेरी मदद करो, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। यानी ज्यादा नफल पढ़ के तुम मेरी मदद करो, ज्यादा नफल पढ़ो, तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आखिर में 2 बातें आपके सामने बयान करता हूँ सुन्नत की इत्तिबा के ताल्लुक से। ये 5 वक्त की नमाज में जो ये नमाज फर्ज के अलावा सुन्नत भी है, कुछ नफल भी है, और नफल अपने तरफ से मगरिब के टाइम में भी 2 रकात, नमाज से पहले 2 रकात है नमाज,
کہ نماز سے پہلے صحیح بخاری کا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے. مگر صحابہ کرام کو حرص تھا، لالچ تھی. مغرب کی اذان ختم ہوتی اور کھمبے اور پیلر کا آڑ لے کر کے وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. جب تک اللہ کے نبی نہیں آتے وہ نماز پڑھتے، پیلر اور کھمبے کا آڑ لے کر کے مغرب کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے. کوئی صحابی بیٹھا رہتا تو اس کو اپنا سترا بنا کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس طرح ان کو سنت سے بھی لگاؤ تھا. ہم اور آپ میرے بھائیوں اور دوستوں، مغرب کے وقت کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے اذان ہونے میں تو ہم مغرب کی سنت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، پہلے جو 2 رکعت پڑھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہمارا وقت ہی ختم نہ ہو جائے. جبکہ رمضان کے مہینے میں ہم افطار کرنے کے بعد اتنا لیٹ سے آتے ہیں پھر بھی آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا رہے تھے، سفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سفر رات کا وقت تھا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون ہے جو فجر کے وقت ہمیں جگائے گا، کون ہے، کون ذمہ داری لیتا ہے. بلال نے کہا اللہ کے نبی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم جگا دیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ذمہ داری لی ہے بلال لیکن نبھانا بھی. کہا اللہ کے نبی نبھاؤں گا. چنانچہ سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے، سب سو گئے. بلال ساری رات پہرا دے رہا ہے، آخری وقت ہو رہا ہے، فجر کا ٹائم بالکل قریب ہے. پورب کی طرف وہ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کب سفیدی نکل جائے گی اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہو جائے گا، پھر میں اذان دوں گا اور اللہ کے نبی کو جگا دوں گا. ابھی کچھ ہی دیر باقی بھی فجر شروع ہونے میں. ٹیک لگا کے بلال بیٹھا ہوا تھا اور بلال کی بھی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو گیا. اللہ کے نبی سارے صحابہ سب سو گئے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ سورج نکل آیا. اور سورج کی تپش سے جب اللہ کے نبی کے چہرے پہ سورج کی روشنی پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. اللہ کے نبی نے آواز دی بلال کہاں ہے، یہی ذمہ داری لی تھی جگانے کی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر صحابہ بھی جاگ گئے، بلال بھی دوڑتے ہوئے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ کی روح کو آپ کے جسم سے نکال دی ہے اسی اللہ نے میری روح کو بھی میرے جسم سے نکال لی تھی. جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا تھا. میرے بھائیو دوستو، مسئلہ یہاں یہ آتا ہے اللہ کے نبی سوئے نہیں تھے بلکہ سلا دیے گئے تھے تاکہ کوئی مسئلہ نکل آئے کہ اگر کسی کی فجر کی جماعت اگر چھوٹ جائے تو کیا کرے وہ. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکل آیا ہے، سورج نکلنے کے بعد کہا بلال اذان دو. اذان دیا، اذان دینے کے بعد کا 2 رکعت سنت نماز پڑھو. 2 رکعت سنت کی نماز پڑھی گئی، اس کے بعد فرض نماز پڑھی گئی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کی اتباع کریں، زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تیری اطاعت، تیرے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.